مانا کہ ضرورتیں ضروری ہیں زندگی کے لیے، پر یا رسول اللہ آپ سے ضروری تو زندگی بھی نہیں۔ گناہگار ہوں، بد کردار ہوں، سیاہ کار ہوں، خواہ کچھ دوں، یا رسول اللہ آپ کی امت سے ہوں اور آپ کی سفارش دے کر مرنے لگا ہوں۔ مجھے امید ہے آپ میری سفارش کروائیں گے، مجھے بخش پائیں گے۔ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اذ قالنا اننی فی بحر غم مغرق اذیتی ساحل لنا اشقا لنا لا يمكن الثناء كما قال حقا بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر۔ 5 مئی کو طیب جاوید، جن کے والد صاحب ہمارے ساتھ جاوید اقبال صاحب موجود ہیں، ان کی طبیعت خراب ہوئی۔ جو ویڈیو آپ نے ملاحظہ فرمائی وہ اس دن کی ہے کہ جب ان کی طبیعت خراب ہوئی اور وہ کلمات ادا کرتے ہوئے زمین کے اوپر تشریف لے۔ اس کے بعد ان کو ہاسپٹل لے جایا گیا، طبیعت ان کی سنبھل نہ سکی اور آپ کی وفات ہو گئی۔ واقعی ان کا کلپ جب مجھے پہنچا تو میں بھی رشک کرنے لگا۔ یہ اصل ایسے موقع پر جب آدمی ہوش جاتا رہتا ہے تو جو اندر ہوتا ہے باہر آتا ہے۔ ان کے جو اندر تھا نا وہ باہر نکلا، اللہ اور رسول کی محبت ان کے اندر تھی تو الحمدللہ یہ باہر نکل آئی، اور ذکر مصطفیٰ کرتے 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 یہ دھڑام سے گرے۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، یہ ان کے آخری الفاظ تھے۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کا ایک اہم ترین مصرع ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ربائی انہوں نے پڑھی تھی، تو اس میں یہ آخری مصرع بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے بعد اگر کوئی فضیلت رکھنے والی ہستی ہے تو وہ آپ ہی ہیں۔ تو یہ 5 مئی کو یہ کیفیت ان کی ہوئی اور یہ گرے۔ 8 مئی تک یہ بے ہوش رہے، کوئی گفتگو نہیں کی۔ انہوں نے جو معلومات میں نے بھی اکٹھی کی تو انہوں نے کوئی گفتگو نہیں کی، بس 3 دن تک یہ بے ہوش پڑے رہے۔ ایک آدھ بار ہوش آیا لیکن کچھ کلام نہ کیا۔ تو یوں ان کے آخری الفاظ نعت پاک مصطفیٰ جو زبان سے ادا ہوئے نا، 8 مئی 2024 کو انہوں نے انتقال کیا، وفات پائی۔ اللہ پاک ان پر اپنی کروڑوں رحمت نازل فرمائے اور اللہ رب العزت ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے۔ واقعی ان کے خاندان والے بھی خوش نصیب ہیں کہ ایسی کہ موت تو کروڑوں میں کسی کو نصیب ہوتی ہے۔ دعوت اسلامی میں اس طرح کے واقعات کچھ زیادہ ہی سنے جا رہے ہیں۔ یہ بھی ایک اشارہ نہیں ہے کہ دعوت اسلامی ایک اچھی تحریک ہے، اور جو دعوت اسلامی میں آتا ہے وہ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ اگر اخلاص کے ساتھ آتا ہے تو نیال ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے دیکھے بڑی اٹھان لیتا ہے، بڑی اس کو ترقیاں ملتی ہیں دین و دنیا کی، اور جو دعوت اسلامی سے ٹکراتا ہے میں یقین مانے میں نے دیکھا ہے ان کو تباہ و برباد ہوتے ہوئے، خوار ہوتے ہوئے۔ دین کا کام کرنے والی تحریک ہے جس نے مطلب اتنے غیر مسلموں کو مسلمان کیا ہے۔ آئے دن آپ دیکھتے ہوں گے اسکرین پر، سوشل میڈیا پر دڑا دڑ لوگ کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ اب یہ دیکھنے والی چیزیں ہیں، بے نمازی اتنے ماشاء اللہ الکریم نمازی بن رہے ہیں، یہ دیکھنے والی ہے۔ روز کی 1.5 یا 2 مسجدیں دعوت اسلامی دنیا میں بنا رہی ہے، ہاں روز کی، کہیں پلاٹ دیا جا رہا ہے، کہیں اوپننگ ہو رہی ہے، کہیں نمازیں شروع ہو رہی ہیں، کہیں اتنی بڑی دنیا ہے۔ تو یہ ہمارا وہ جو ہے اندازہ ایوریج 1.5 سے 2 مسجد ڈیلی۔ یار یہ دیکھنے والی چیزیں، اتنے جامعات المدینہ، وہ اتنے سارے مطلب ماشاء اللہ الکریم درس نظامی کر کے فارغ ہو رہے ہیں، اتنے ماشاء اللہ دعوت اسلامی نے علماء امت کو دے دیے، اتنے حافظ قرآن دے دیے کہ نہ جانے کتنی مسجدوں میں تراویحوں کے مصلے سنبھال رہے ہیں، کتنے مفتیان کرام دے دیے جو امت کی رہنمائیاں کر رہے ہیں، کتنے مبلغ ہیں جو مسجد مسجد گلی گلی جا کر لوگوں کو اللہ پاک کی راہ دکھا رہے ہیں، سنت کے راستے دکھا رہے ہیں، اور اللہ پاک کی بارگاہ عظمت سے بچھڑے ہوں کو اللہ پاک کی جناب میں جھکا رہے ہیں۔ یہ دیکھنے والی باتیں ہیں۔ وہ آدمی ان کو دیکھے اور دعائے خیر کرے، بلکہ اس کا حصہ بن جائے کہ چلو یار ایک نیک کام ہو رہا ہے، ہم بھی مطلب کریں۔ ورنہ میں صحیح بولتا ہوں، میں نے دیکھے ایسے لوگ کہ جو حد سے تجاوز کرتے ہیں نا، ایسے پچھاڑ کھاتے ہیں کہ پھر نہیں اٹھ پاتے، اور غیبی مار پڑتی ہے ان کو۔
اللہ پاک ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، نیک ہدایت دے کہ ہم مطلب یعنی کہ دین کی خدمت کریں، دین کا کام کریں.